عزیز طلبہ، کچھ مصروفیات کی وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکی تھی، تو آج ہم جو ہمارا راجستھان مادھمک شکشا بورڈ کی جو 12ویں کی کتاب ہے آئینہ ادب، اس میں ہمارے غزل کے پارٹ چل رہے تھے۔ تو غزل کے اس میں 2 غزلیں غالب کی اپن نے پڑھا دی تھی، غزل کے تعارف بھی پیش کر دیا تھا، اور آج ہم غالب کی جو سوانح حیات، ان کی زندگی اور غزل گوئی، اس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ تو سبھی اپنی بکس نکالیں اور صفحہ نمبر 127 پر مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اسد اللہ خان نام پہلے اسد اور بعد میں غالب تخلص اختیار کرتے تھے۔ میں نے بتایا تھا تخلص اسے کہتے ہیں، شاعر اپنا نام استعمال نہ کرتے ہوئے کوئی دوسرا نام استعمال کرے اسے تخلص کہتے ہیں۔ تو پہلے غالب کا نام کیا تھا؟ اسد۔ اس کے بعد انہوں نے کون سا تخلص رکھا؟ غالب۔ نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ، خطابات سے نوازے گئے، مرزا نوشہ عرفیت تھی۔ اب سمجھے اس میں، ایک ہوتا ہے تخلص، تو میں نے بتا ہی دیا، ایک ہوتا ہے لقب۔ لقب عام عوام دیتی ہے، کسی کے کچھ اچھے کارناموں کی وجہ سے لقب جو ہے وہ عوام دے دیتی ہے، اس کو کوئی نام رکھ دیتی ہے۔ جیسے خالد بن ولید کا لقب تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ یہ لقب دیا ان کو، یعنی کارناموں کی وجہ سے، ان کے جو کارنامے ہیں ان کی وجہ سے لقب دیا جاتا ہے۔ اور خطاب سرکار دیتی ہے، کسی کی اچھی اپلبدھیوں کی وجہ سے سرکار کے ذریعے جو ملتا ہے اپنے کو، وہ خطاب ہوتا ہے۔ تو ان کو کیا کیا خطاب ملے سرکار کی طرف سے، بادشاہوں کی طرف سے؟ نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ، یہ ان کے خطاب تھے مرزا غالب کے۔ اور مرزا نوشہ عرفیت تھی۔ اب ایک چیز اور آ گئی اس میں، عرفیت۔ عرفیت کہتے ہیں کسی کا اصل نام نہ ہو کے کوئی دوسرا نام لیں، جیسے اپن کے بنٹی، ببلی یہ رکھ دیتے تو عرف لگ جاتا ہے۔ تو عرفیت، مرزا نوشہ 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا مرزا قوقان بیگ شاہ عالم بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان ہے۔ میں نے بتایا تھا نا، شاہ عالم کے زمانے میں ان کا جو تعلق ہے وہ شاہ عالم بادشاہ سے ہے، اور دربار میں عزت پائی۔ دربار میں عزت کا مطلب ہے کہ بھائی دربار اس کو زیادہ سمان دیتا ہے، پھر ان کو پیسہ بھی دیتا ہے، ان کو جائیداد بھی دیتا ہے۔ مرزا کے والد عبداللہ بیگ مختلف ریاستوں میں مامور رہے۔ ان کے والد مختلف ریاستوں میں ان کو پد دیا گیا، اور ریاستیں الگ الگ بادشاہوں کی الگ الگ ریاستیں ہوتی تھیں، ان میں کئی ریاستیں میں وہ پد پر رہے۔ بعد میں کسی لڑائی میں ہلاک ہو گئے، اور کوئی لڑائی ہوئی تھی اس میں وہ ان کے والد صاحب ہلاک ہو گئے۔ والد کی وفات کے بعد مرزا کی تعلیم و تربیت ان کے چاچا نصر اللہ بیگ نے کی، جو انگریز فوج میں رسالدار تھے۔ رسالدار، سپاہیوں کا کمانڈر۔ مرزا نے ابتدائی تعلیم شیخ معظم سے حاصل کی۔ مرزا کی شادی 13 برس کی عمر میں نواب الہی بخش خاں کی بیٹی امراؤ بیگم سے دلی میں ہوئی۔ اس کے بعد مرزا نے مستقل طور پر دہلی میں سکونت اختیار کی۔ دہلی میں مستقل طور پر، مستقل میں پرماننٹ سکونت اختیار کی، مطلب وہاں رہنے لگ گئے، پرماننٹ طور پر وہ وہاں پر رہنے لگ گئے۔ چچا کے انتقال کے بعد ایک جاگیر کے عوض 700 روپیہ سالانہ بطور پینشن غالب کو ملتی رہی۔ پینشن دربار میں ہی ملتی تھی پینشن۔ چچا کے انتقال کے بعد 1857 کے غدر میں مرزا کو بڑی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا۔ 1857 کی کرانتی، غدر۔ کئی مہینوں تک گھر میں مقید رہے، مقید مانی قید۔
مغل دربار سے وابستگی کے سبب ان کی پینشن روک دی گئی. انگریزوں نے ان کی پینشن روک دی. کیوں؟ کیونکہ وہ مغل دربار سے وابستہ تھے اور انگریزوں کے اور مغلوں کی ہی لڑائی ہو رہی تھی، تو اس لیے ان کی پینشن روک دی گئی. بعد میں بڑی کوششوں سے پینشن بحال ہوئی. غرض مرزا اپنی فیاضی اور فراخ دلی کے سبب ہمیشہ پریشان حال رہے. فیاضی اور فراخ دلی کو دل کھول کر خرچ کرنا. اور صحیح بات ہے، جو آدمی فیاض اور فراخ دل ہوتا ہے اس میں سے بیشتر کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ بڑا المیہ ہے. اور لوگ اس فیاضی اور فراخ دلی کو کسی کی کمزوری بنا لیتے ہیں، اور کمزوری بنا کر ارے یہ تو ایسے ہی ہے، ایسے یوں ہی اڑاتا ہے، اس کے پاس کہاں سے، جبکہ اس کا دل میں کوئی وہ نہیں ہوتا ہے. ایسا ہی غالب کے ساتھ ہوا، وہ پریشان حال رہے ہمیشہ. اور صحیح بات، جو آدمی فراخ دل ہوتا ہے دل کھول کے خرچ کرتا ہے. فیاضی کے ساتھ فیاضی فراخ دل کھول کے خرچ کرنا. مرزا کو شعر گوئی کا شوق بچپن سے تھا. مرزا پہلے فارسی بعد میں اردو میں شاعری کرنے لگا. مرزا اپنی غیر معمولی ذہانت، دیکھو ایک ہوتا ہے معمولی ہلکی سی، اور ایک غیر معمولی اس کے اندر کوالٹیز ہیں. سادھارن اسادھارن، سادھارن معمولی سا، اسادھارن مطلب معمولی نہیں، اس کے اندر کچھ اچھی کوالٹیاں ہیں. تو غیر معمولی ذہانت، ہاں بہت اچھی ذہانت تھی ان کے اندر. جدت پسند طبیعت، جدت نئی نئی چیزیں لانا. وہ نئی نئی چیزوں کو لے کر آتے تھے، نئی نئی باتیں شاعری کے اندر شامل کرتے تھے. ان کی طبیعت میں جدت تھا. بہت سارے لوگ آپ کے اطراف میں لیں گے وہ نئی نئی چیزوں کو پسند کرتے ہیں. بہت جلد کامل اساتذہ میں شمار، بہت جلد بہت بڑے بڑے اساتذہ میں ان کا شمار ہونے لگا. ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر نے انہیں اپنا استاد مقرر کر لیا. پھر بہادر شاہ ظفر جو بادشاہ تھا اس نے ان کو اپنا استاد غالب کو بنا لیا. ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر نے انہیں اپنا استاد مقرر کیا. اس طرح انہیں درباری سرپرستی حاصل ہوئی. دربار میں سرپرستی مطلب دربار کا ہاتھ ان کے اوپر آ گیا. اب دربار کا آ گیا تو ظاہر سی بات ہے ان کو فائدہ ہی فائدہ ہے اس کا. دربار کا مطلب بادشاہ کا. آخر 72 سال کی عمر میں 15 فروری 1869 کو دہلی میں رحلت فرمائی. انتقال ہو گیا ان کا 1869 میں 15 فروری 1869. اور درگاہ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے آتے میں دفن کیے گئے. جہاں حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ دہلی میں، وہیں غالب کا مزار ہے. غالب ایک ذہین اور صاحب فکر انسان تھے. صاحب فکر، ان کو فکر رہتی تھی، اچھے کام کرنے کی فکر رہتی تھی، کوئی اچھی چیزیں آئے. انہوں نے اردو غزل کو اپنے اچھوتے انداز بیان سے مالا مال کر دیا. ان کا انداز بیان اچھوتا تھا، ایک دم سب سے الگ ہٹکے تھا، تو اس سے مالا مال کیا. مرزا نے غزل میں نت نئے تجربے کیے، نئی نئی چیزیں لے کر آئے. فکر کی گہرائی، وہ بہت گہری بات سوچتے تھے. اور گہرائی ایک ہی بات ہے. اور نادر خیالات، نئے نئے خیالات ان کی شاعری کے اندر آتے تھے، نادر، نئے نئے. اردو شاعری میں آفاقیت پیدا کی، یعنی اردو شاعری کو پوری دنیا کے اندر مشہور کیا. آفاقیت کا مطلب پوری دنیا کے اندر، آفاق میں. کس کی وجہ سے؟ نئی نئی چیزیں لے کر آئے وہ شاعری میں. نادر خیالات، نایاب نئے نئے خیالات. غالب نے اپنے کلام میں حسن و عشق کے جذبات اور احساسات کو بڑے حکیمانہ انداز سے پیش کیا. حکیم، بڑا فلاسفی کے اندر بڑے ودوان طریقے سے ان چیزوں کو پیش کیا ہے. حسن و عشق، خیالات کی بلندی، ان کے خیالات میں بلندی تھی. ان کے خیال بہت دور تک کی سوچتے تھے. فکر و تخیل کی ندرت، اور خیالات، فکر و تخیل وہی خیالات، ان میں ندرت پائی جاتی تھی، نیاپن تھا. اور جدت پسندی، وہی نیاپن کے ساتھ کلام میں شوقی و ظرافت، چنچل پن، شوقی چنچل کا عنصر بھی بہت نمایاں ہے. عنصر میں حصہ بہت صاف دکھتا ہے کہ ان کے کلام میں شوقی و ظرافت پائی جاتی ہے، جدت پائی جاتی ہے، فکر و تخیل کی ندرت، نیاپن پایا جاتا ہے، خیالات کی بلندی، ان کے خیالات بہت اونچے اونچے خیالات. غالب کو فارسی زبان پر غیر معمولی قدرت حاصل کی. وہی بات، معمولی نہیں کوئی معمولی بات ہے، نہیں، غیر معمولی قدرت حاصل کی. مطلب ان کو بہت اچھی پکڑ تھی اس پر، فارسی پر. اس لیے ان کے اردو کلام میں فارسی تراکیب کا استعمال کثرت سے ملتا ہے، بہت زیادہ ملتا ہے. فارسی زبان کا استعمال غالب کی شاعری میں کثرت سے ملتا ہے. لیکن غالب نے فارسی تراکیب اور سہل الفاظ میں لطیف جذبات اور احساسات کی ترجمانی
ترجمانی اس انداز میں کی ہے کہ ان میں انفرادیت پیدا ہو گئی، ان کے کلام میں انفرادیت آ گئی۔ انفرادیت کا مطلب سب سے الگ ہٹ کے، ان کا کلام الگ طریقے سے بن گیا۔ غالب کے ابتدائی کلام میں ثقیل الفاظ اور پیچیدہ تراکیب کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ شروع میں جب انہوں نے کلام لکھا، شاعری لکھی، تو ان میں پیچیدہ، مشکل، ثقیل الفاظ، بھاری الفاظ جو سمجھ میں نہیں آئے، لوگوں کے آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے، ثقیل الفاظ اور پیچیدہ تراکیب کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ مگر بعد میں غالب کو احساس ہوا تو انہوں نے سہل نگاری، آسانی کی طرف توجہ دی۔ سہل نگاری معنی آسان طریقے سے لکھنا، پیچیدہ اور جو ثقیل بھاری الفاظ تھے ان سے کنارہ کشی کر لی اور آسان الفاظ میں اپنا کلام لکھا۔ سہل نگاری کی طرف اپنے توجہ کی اور کلام میں خوشنما تراکیب، بہت اچھی ترکیب اور سہل الفاظ کے استعمال سے عام فہم بنانے کی کوشش کی۔ ان کی یہ کوشش ہوئی کہ بھئی میرا جو کلام ہے وہ عام فہم بن جائے، سارے لوگ اس کلام کو آسانی سے سمجھ جائیں، اس شاعری کو آسانی سے سمجھ جائیں۔ یہ غالب کا بہت بڑی چیز تھی۔ پہلے وہ فارسی الفاظ استعمال کرتے تھے، ثقیل اور پیچیدہ الفاظ تھے ان کی شاعری میں، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ نہیں، اب عام فہم بنائی جائے۔ عام فہم بنانے کے لیے انہوں نے سہل نگاری کی طرف توجہ کی اور آسانی کی طرف لے کر گئے۔ غالب کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے غزل میں عام روش سے ہٹ کر موضوعات اور مضامین کا انتخاب کیا۔ عام روش، جو لوگ ایک ہی ڈھرے پر چل رہے تھے، ایک ہی روش پر چل رہے تھے، ایک ہی چیز لے کر آتے تھے شاعری میں، اور زیادہ تر وہ حسن و عشق کی باتیں ہی لے کر آتے تھے، لیکن غالب نے کیا کیا؟ ان سے ہٹ کر نئی چیزیں لے کر آئے۔ وہ جو عام روش لوگوں کی بنی ہوئی تھی اس سے ہٹ گئے وہ، اور ہٹ کر ایک نئی چیزیں لے کر آئے۔ انہوں نے ساری زندگی مشاہدات اور تجربات کیے، ساری زندگی مشاہدات اور غور و فکر کرنا، تجربات، نئے تجربے کیے، پریکٹیکل کام کیے، مطلب جس کی طرح ویگیانک تجربہ کرتا ہے، پریکٹیکل کر کے دیکھتا ہے اس کو، پریوگ کر کے دیکھتا ہے اس کو، ایسے ہی انہوں نے نئے تجربے کیے کہ یہ چیز صحیح ہے، کہ یہ چیز صحیح ہے، کہ تو نئے تجربے لے کر آئے، مشاہدات، غور و فکر کرتے تھے۔ غزل کو حسن و عشق کے محدود کے دائرے سے نکال کر اسے حکیمانہ افکار اور متصوفانہ خیالات کے ذریعے اس میں وسعت اور تنوع پیدا کیا۔ ہاں، انہوں نے کیا کیا؟ حسن و عشق کے دائرے سے شاعری کو باہر نکال کر کون سی حکیمانہ افکار، بڑے ودوان طریقے کے خیالات، اچھے خیالات، اچھی چیزیں، اور متصوفانہ خیالات مطلب صوفیانہ کلام، اللہ تعالیٰ کی صوفیانہ، اللہ تعالیٰ سے قربت، اللہ کو پہچاننا، تو متصوفانہ خیال، اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ خیالات بھی وہ لے کر آئے۔ صوفی کلام جسے ہم کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حمد، ثنا اور تسبیح اور اس کی تعریف اور بیان میں لکھے جائیں، وہ صوفیانہ کلام ہے۔ تو متصوفانہ خیالات لے کر آئے، وہ صوفیانہ خیالات لے کر آئے، اور تجربہ ذریعے اس میں وسعت پیدا کی۔ وسعت معنی پھیلا، شاعری کو اور پھیلا دیا۔ پہلے وہ جو ایک سیمت دائرے تک تھی شاعری، اور سیمت دائرہ کیا تھا؟ کہ وہ حسن و عشق تک محدود تھا۔ اس حسن و عشق کے محدود دائرے سے نکال کر وہ ان میں وسعت پیدا کر دی، اس کو غزل کی شاعری کو پھیلا دیا، اور تنوع، نئی چیزیں پیدا کی۔ غالب نے ہر زمانے اور ہر دور کی تمکین کا سامان مہیا کیا۔ بات میں بات نکالنے کا ہنر ہمیں جو غالب کے ہاں جس تاثیر سے ملتا ہے، جس میں اثردار انداز سے ملتا ہے، شاید وہ کہیں ملے گا۔ کون سا ہنر تھا غالب کا؟ بات میں سے بات کو نکالنا۔ وہ اپنی بات کو اختصار کے ساتھ کہنے کے قائل تھے، شارٹ روپ میں، چھوٹے روپ میں اپنی بات کہہ جاتے تھے، بڑی باتیں نہیں کرتے، چھوٹے اختصار میں ہی اپنی بات کو کہہ جاتے تھے۔ ان کے کلام میں معنویت اور جامعیت قابل دید ہے۔ وہ پرانے اور فرسودہ مضامین کو اپنے انداز فکر اور تخیل کی بلندی سے اچھوتا اور نادر بنا دیتے۔ نادر معنی نایاب، نرالا۔ کس کی وجہ سے؟ انداز فکر، ان کی جو سوچنے کا انداز تھا، اور تخیل، خیالات کی بلندی، خیالات، انسان کے اندر خیالات ہیں، ان کی بلندی، بہت دور تک سوچنا۔ غالب نہ صرف ایک باکمال شاعر تھے بلکہ خوش فکر نثار بھی تھے۔ انہوں نے اردو، فارسی، نثار مطلب نثر کو لکھنے والا، نثار، تو انہوں نے
شاعری تو کی، ساتھ میں ساتھ نثر نگاری میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. یہ نثار نگاری میں بھی بلکہ خوش فکر نثار تھے. نثار نگاری بھی بہت بہتر طریقے. انہوں نے اردو فارسی دونوں زبانوں میں اپنی بے مثال نثری کارنامے انجام دیے جن کی کوئی مثال نہیں. بے مثال نثری کارنامے مطلب خط لکھے، مضمون لکھے، ان میں نثر نگاری. شاعری سے ہٹ کے جو چیز ہوتا ہے وہ نثر نگاری ہے. غالب کے دوستوں کا ایک وسیع دائرہ تھا، بہت زیادہ دوست تھے غالب. اور صحیح بات ہے، تبھی تو ان کے پیسوں کی دقت آئی، اور تبھی فیاض بھی تھے. جس آدمی کے زیادہ دوست ہیں سمجھ لو وہ آدمی فیاض ہے، فراخ دل ہے. اس کا دل بہت چوڑا ہے، وہ دل کھول کے خرچ کرتا ہے، کنجوسی نہیں کرتا ہے. جن سے وہ ہر وقت خط و کتابت کر کے اپنا دل بہلاتے تھے. آج کل تو موبائل آ گیا، پہلے خط کتابت سے ہی دوستوں سے قریب ہوتے تھے. اور شاعری کے علاوہ ان کے گزر اوقات کا ذریعہ بھی تھی. شاعری کے علاوہ ان کا جو ٹائم پاس تھا، گزر اوقات ٹائم پاس، وہ کس سے کرتے تھے؟ وہ خطوں کو لکھتے تھے، اپنے دوستوں کو خط لکھتے تھے. غالب نے دوستوں کو جو خطوط لکھے ہیں وہ اردو میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں. ہاں، اردو ادب کے اندر ان کی ایک الگ ہی پہچان ہے غالب کے خطوط. اور خطوط نگاری ایک الگ سے چیپٹر، الگ سے ایک صنف آ گئی اردو کے اندر. کس کی وجہ سے؟ غالب نے بہت اچھے اچھے خطوط لکھے اور واقعی وہ ادب کے دائرے میں آتے ہیں. انہوں نے ایک طرز خاص ایجاد کی. خط لکھنے کا ایک خاص انداز، طرز، ایک خاص انداز میں انہوں نے خط لکھے، ایجاد کیا، آوشکار کیا. انہوں نے خطوط میں مروجہ القاب و آداب کو ترک کر دیا. مروجہ جو رائج تھے، جو چلن میں تھے اس زمانے میں، خط لکھنے میں جو مروجہ الفاظ، القاب اور آداب تھے. القاب اور آداب مطلب پہلے کیا لکھتے تھے؟ جناب محترم، اور لمبے لمبے القاب، جناب محترم، ہے نا. اور کیا آگے کے ناموں کے کیا؟ سیدنا، مولانا اور فلانا، بڑا لمبا چوڑا ایک القاب و آداب. تو اس القاب اور آداب کو کیا کر دیا انہوں نے؟ مروجہ، اس زمانے میں جو چل رہے تھے ان الفاظ، لمبے لمبے چوڑے چوڑے الفاظ، کسی کی عزت کے لیے پیش کرتے ہیں نا وہ الفاظ، تو ان الفاظوں کو انہوں نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا. یہ ان کا سب سے انوکھا انداز تھا. خط لکھنے سے پہلے پوری ایک بنائی جاتی تھی، پوری لمبی چوڑی ہیڈنگ سی، جناب محترم فلاں 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 فلاں، اور پھر نیچے لکھتے تھے سلام، قابل احترام، عزیزم، اور یہ وہ پورا لمبا چوڑا لکھ کے خط لکھتے تھے. ایسا نہیں، اس کو چھوڑ دیا انہوں نے. بے محل اور پھر سیدھی بات کرنے لگے وہ، ڈائریکٹ اپنے دوست کو مخاطب سیدھے ایک دم، اور کیا حال ہے، مطلب اس انداز سے. بے محل اور بے موقع گفتگو سے پرہیز کرتے. بے محل بے موقع ایک ہی بات، بے موقع جب موقع نہیں ہے وہاں بات نہیں کرتے تھے، وہ موقع والی بات کرتے تھے. ایسے نہیں ہر کچھ ہی فالتو ہی بکتے رہو، فالتو نہیں. وہ بے محل اور بے موقع گفتگو سے پرہیز کرتے تھے. زبان بے تکلف اور سادہ اور پرلطف، بے تکلف، بنا جھجک کے، بنا شرم کے، کوئی دقت نہیں ہے، بے تکلف ہو کر اپنی زبان کو استعمال کرتے تھے. اور سادہ آسان بھاشا میں اپنی خطوط نگاری کی بات چل رہی، شاعری کی بات نہیں چل رہی. خطوط نگاری انداز ایسا گویا دو شخص سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں. ان کی خطوط نگاری کی سب سے بڑی کوالٹی تھی کہ وہ اس طریقے سے خط لکھتے تھے کہ آمنے سامنے دو آدمی بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. بعد میں غالب کے لکھے ہوئے یہ خطوط مختلف مجموعوں کی شکل میں شائع. پھر جو یہ جتنے بھی خط لکھے تھے وہ ان کی ایک کتاب بنا لی گئی، مجموعہ جمع کر لیا گیا. اردو معلّہ، عود ہندی اور خطوط غالب ان کے خطوط کے مجموعے ہیں. ہاں یاد رکھنا، یہ سبھی کمپٹیشن کے لیے ہے. کون کون سے تھے ان کے خطوط کے مجموعے؟ اردو معلّہ، عود ہندی اور خطوط غالب. مجموعہ مطلب بہت ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کر لینا، بہت سارے خطوں کو ایک جگہ. تو 3 کتابیں جمع کر لی انہوں نے، اتنے سارے خط تھے. اردو معلّہ ایک الگ کتاب ہو گئی، عود ہندی ایک ہو گئی، خطوط غالب. اس کے علاوہ غالب کی دیگر تصانیف میں، اور جو دیگر تصنیف میں دیگر کتابیں ہیں وہ دیوان غالب، کلیات نظم فارسی، مثنوی شان نبوت و ولادت، چراغ دیر، دستمبو، قاطع، برہان وغیرہ قابل ذکر ہیں. غالب کی شخصیت اردو شعر و ادب کے لیے گرامایا سرمایہ، بہت بڑا سرمایہ جس کی ہم کو قدر کرنا چاہیے. بہت بڑا سرمایہ مطلب دھن دولت ہے.
ایسا سرمایہ جس کی چمک رہتی دنیا تک قائم ہے. ہمارے پاس ایسا سرمایہ غالب کی شاعری، غالب کو تو وہ رہتی دنیا تک اس کی چمک رہے گی. تو یہ اپنا غالب کی شاعری تھی. اور اب نیکسٹ چیپٹر اگلی بار دیکھتے ہیں.